لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته وأولياء أمته وعلماء وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اور وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، اور وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، آج وہ پردیس میں غریب الغرباء ہے. المدد المدد. اے کشتی ملت کے ڈگے باں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. ابابی جی وکال آج کی گفتگو دل کے کاموں سے سنیں تو زیادہ مؤثر بھی ہوگی اور زیادہ نفع کا باعث بھی ہوگی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے ہماری محبت کیوں؟ مسجد اقصیٰ جسے اسلام سے پہلے القدس کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کے ساتھ ہماری محبت کے بے شمار پہلو ہیں. بے شمار پہلو ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا، کیونکہ ہم چونکہ میاں صاحب کے شعروں سے بڑی محبت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن جو تاریخی حقائق ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں، ان کا ہمیں علم نہیں. آج کوشش کیجئے گا، ذرا توجہ سے بیٹھیے گا، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ کچھ حقیقی چیزیں حقائق کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو، جس نے اپنے بندہ ہونا اور ہے اور اس کا بندہ ہونا. علماء صاحب نے کہا ہے نا، عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، این سراپا انتظار او منتظر. کہ بندہ ہونا اور ہے اور اس کا بندہ ہونا اور ہے. بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کا انتظار کرتا ہے، اور اس کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کا وہ خود انتظار کرتا ہے. تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو، کس کو؟ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا بندے کو، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد، سارے بولے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. کون سی مسجد اقصیٰ؟ اب آگے اس کی بات ہو رہی ہے.
الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اس پہ کبھی بات ہوگی کہ وہ برکتیں کیسے ہیں، اور اس کے ارد گرد آپ اگر نگاہ دوڑائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اللہ کے نبیوں کے مزار نظر آئیں گے، اللہ کے نبیوں کے مزار نظر آئیں گے۔ تو اگر اللہ کے نبیوں کے مزار اللہ کی برکتوں والی جگہ ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر نص کے ساتھ اس طرف توجہ فرمائی ہے ہماری، تو پھر اندازہ لگائیں جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کا دربار کتنی برکتوں کی اماجگاہ۔ تو اس لیے یہ بڑی جو مسجد اقصی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلی مسجد جو دنیا کے اندر بنائی گئی ہے وہ مسجد کون سی ہے؟ سب سے پہلی مسجد جو دنیا کے اندر بنائی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی مسجد جو دنیا کے اندر بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، جو بیت اللہ شریف کے اندر جو ہم جس جا کے طواف کرتے ہیں، جس میں نماز پڑھتے ہیں، وہ پہلی مسجد ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ دوسری مسجد کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کی۔ کتنے سال بعد؟ 40۔ اب ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 40 سال کا، اور دونوں کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ حضرت بولے کس نے بنیاد رکھی ہے؟ اب اندازہ لگائیں یہ مسجد کوئی آج کی نہیں۔ اور میں نوجوانوں کی توجہ کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ایک گولڈن کلر کا ٹیمپل سا آج کل وہ میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ وہ قبۃ الصخرہ ہے، وہ چٹان ہے جس کے اوپر یہ بنائی گئی ہے۔ یہ چٹان وہ چٹان ہے جس چٹان کے ساتھ جب میرے آقا معراج پہ گئے تھے تو جبریل امین نے اپنا گھوڑا باندھا تھا، جسے براق کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹیمپل ہے جو سامنے نظر آتا ہے۔ جو مسجد اقصی ہے وہ اس کے پیچھے ہے، وہ اس کے کیا ہے؟ پیچھے ہے۔ اچھا، مسجد اقصی وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے بے شمار نبیوں کا وہ مسکن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مسکن رہی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی مسکن رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جنوں کے ساتھ اس کی پھر تعمیر کی، جنات کے ساتھ، تو انہوں نے 3 دعائیں مانگی تھی۔ کتنی دعائیں مانگی تھی؟ یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد تعمیر ہوگی نا، مسجد اقصی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ، جس طرح تو نے اور نبیوں کو بڑی عزتیں، بڑی شانیں، بڑے مقام عطا فرمائے ہیں، تو اے اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما، اور فیصلہ بھی وہ جو تیرے قانون قدرت کے مطابق ہو۔ فیصلہ کرنا اور ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا اور ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے دوسری دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو تو نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی یہ دونوں دعائیں قبول کر لی۔ کیا ہے؟ دونوں دعائیں قبول کر لی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان نے تیسری دعا مانگی۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تیسری دعا یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جو بندہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے، جو بندہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے، تو یا اللہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو پتہ ہے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرا دل یہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی پہلی دعائیں قبول کی ہیں نا، اسی طرح اللہ نے حضرت سلیمان کی یہ تیسری دعا بھی قبول فرمائی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عمرے یا حج کا احرام باندھتا ہے مسجد اقصی سے، ہم تو پاکستان سے باندھتے ہیں نا، ہر بندہ اپنے اپنے ملک سے باندھتا ہے، حضور نے فرمایا جو مسجد اقصی سے عمرے یا حج کا احرام باندھتا ہے، آ کے عمرہ یا حج کرتا ہے، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور
بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری جو روایت ہے وہ اس طرح ہے کہ جو مسجد اقصی سے دعا کرے نا، اللہ ہمیں مسجد اقصی سے احرام باندھ کے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرے نا ایسا وقت آئے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا اس ہند کی طرف سے ایک ایسا گروہ اٹھے گا جن کے کالے جھنڈے ہوں گے، انشاءاللہ وہ اس بیت المقدس کو جا کے فتح کریں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں وہ گروہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، یا ان ہماری نسلوں میں سے اس گروہ کو میرا مالک پیدا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد اقصی سے احرام باندھے آ کے حج یا عمرہ کرے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ جنت۔ یہ اتنی عظمتوں والی جگہ ہے، یہ اتنی برکتوں والی جگہ ہے، اور آپ اندازہ لگائیں اگر آپ اس بیت المقدس کے جو نیچے مسجد اقصی کے نیچے چلے جائیں، آج کل یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، آپ جا کے دیکھیں وہ پتھروں کی بنی ہوئی مسجد ہے، اور ایک ایک پلر کا پتھر اتنا اتنا بڑا ہے جو اس دور کی ہیوی مشینری بھی اٹھا تو سوال کرنے والا پوچھے گا یہ کیسے ہوا؟ تو ان پتھروں کو لانے والے بھی جن، ان پتھروں کو بنانے والے بھی جن، ان پتھروں کو جگہ کے اوپر نصب کرنے والے بھی جن۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر میرے نبی نے سب نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ اب مسجد نبی میرے نبی کی مسجد ہے، مسجد نبی میرے نبی کی مسجد ہے۔ مسجد حرام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، مسجد اقصی جو ہے اسے بھی حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، لیکن ایک چھوٹا سا بنیادی سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ بیک وقت ایک ہی لمحے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ کے اوپر اگر اللہ کے سارے نبی جسم ظاہری کے ساتھ موجود ہوئے ہیں تو وہ مسجد اقصی ہے۔ ویسے تو انبیاء کرام اللہ کے نبی ہے نا، جہاں بھی جائیں فضیلت ہے، جہاں بھی جائیں برکت ہے، اور مسجد حرام میں بے شمار انبیاء کرام آئے، ابھی بھی عظیم جو ہے اس کے اندر بے شمار معاملات ہیں برکتوں والے، لیکن ایک ہی لمحے آپ تصور کریں وہ جو پنجابی والے نے کہا ہے نا، مسجد اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا۔ اب دیکھیں نا میرے نبی امام ہیں اور سارے نبی میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، اور پیچھے کھڑے ہو کے اعلان کیا کر رہے ہیں؟ جب امام آ جائے تو مصلی پھر امام کے لیے ہوتا ہے نا، آج اس مصلی کا امام آ گیا ہے تو ہم آج سب میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں یہ نبیوں کا بھی امام ہے، یہ رسولوں کا بھی امام ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اس لیے کہ باقی ساروں کے کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، لیکن اللہ نے جسے حبیب بنایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ برکتوں والی سرزمین ہے، اور اس سرزمین کو حضرت فاروق اعظم، حضرت جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو عیسائی راہب تھا اس نے کہا تمہارا جو خلیفہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے خلیفہ کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ، بولے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب انہوں نے کہا ہمارے خلیفہ کا نام ہے عمر، تو ان کا راہب کہنے لگا مہربانی کرو لڑائی بند کر دو۔ بات توجہ سے سنیے گا، مہربانی کرو لڑائی بند کرو۔ ان کا یہ وجہ، انہوں نے کہا اگر واقعتاً ان کا نام عمر ہے، ایک عمر وہ ہے جس کا ہماری کتاب میں بھی ذکر ہے، ایک عمر وہ ہے جس کا ہماری کتاب میں بھی ذکر ہے، اس کی کچھ صفات ہیں، اس کی کچھ خوبیاں ہیں۔ اگر وہ عمر وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتاب کے اندر ہے، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں، اسے بلاؤ ہم زیارت کریں گے۔ اگر وہی ہوا تو بغیر لڑائی کے یہ تمام شہر تمہارے حوالے کر دیں۔ خط لکھا گیا، سیدنا فاروق اعظم کو خط لکھا گیا، آپ تشریف لے کے آگے۔ اچھا اب سواری ایک ہے اور سوار دو ہے، سواری ایک ہے اور سوار دو ہے، اب لمٹ ہے 1 میل 2 میل ایک بندہ سوار ہوتا ہے، 1 میل 2 میل دوسرا بندہ سوار ہوتا ہے۔ خدا کی شان دیکھیں، جب وہ ارض مقدس قریب آتی ہے
جب وہ مسجد اقصی کا وہ علاقہ قریب آتا ہے جہاں پہ نزول ہونا ہے تو غلام کی سواری کا وقت ہے اور امام کے پیدل چلنے کا وقت ہے. غلام کہتا ہے امیر المومنین مہربانی کریں آپ سوار ہو جائیں, میں پیدل چلتا ہوں, لوگ کیا کہیں گے؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا لوگوں کو چھوڑ, باری تیری ہے, سواری تو کرے گا. تو کیسے ڈھونڈ کے لوگ ایسے لوگ, کدھر سے ملیں گے تمہیں ایسے لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کے مدرسے میں پڑھ کے جوان ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے آقا نے امت کی بہتری کے لیے تیار کیا ہے. اچھا پھر دیکھا گیا, لوگوں نے یہ منظر دیکھا, مخلوق خدا جمع ہے, ان کا وہ بڑا پادری, بڑا رائب بھی موجود ہے, مسلمانوں کا گورنر بھی موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور آپ کا غلام پیدل آ رہا ہے. وہ رائب پوچھتا ہے گورنر سے, یہ بتاؤ جو سواری کے اوپر ہے وہ تمہارا امیر المومنین ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, ہمارا امیر المومنین وہ ہے جو پیدل چل رہا ہے اور غلام سواری کے اوپر ہے. انہوں نے کہا پہلی خوبی ہمیں یہ بتائی گئی تھی کہ آنے والا پیدل ہوگا, غلام سواریوں پہ سوار ہوں گے, غلام سواریوں پہ سوار ہوں گے. جب سیدنا فاروق اعظم قریب آئے, انہوں نے دیکھا, اپنی کتاب کو پڑھا, اس نے اعلان کیا شہر خالی کر دو, شہر کا مالک آ گیا. 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی, اتنی, اور مسلمانوں نے حکومت کی. پھر ایک ایسا وقت آیا جب مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ نکل گیا. پھر اللہ کریم نے ایک ایسے بندے کو یہ توفیق عطا فرمائی, ایک ایسے بندے کے سر پہ یہ سہرا رکھا, جب وہ دنیا سے گیا تو اس کے بینک بیلنس میں کفن کے پیسے نہیں تھے. اس کا کفن مسلمانوں نے پیسے جمع کر کے اسے دیا. دنیا اسے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں. اللہ نے اسے یہ عزت عطا فرمائی. پھر مسلمانوں کی حکومت رہی. پھر 1917 کے اندر جب یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی, جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ سارے علاقے پھر آہستہ آہستہ ادھر جانا شروع ہو گئے. پھر 1948 کے اندر, 1948 کے اندر اس فلسطین کے 2 حصے کیے گئے. 56% اسرائیل کو دیا گیا اور 44% مسلمانوں کو دے دیا گیا. یہ عرض میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم نے وہاں پہ کچھ جبرن قبضہ نہیں کیا ہوا, ہم نے وہاں پہ کچھ ظلم یا استبداد نہیں کیا ہوا. وہ زمین ہے جو ہماری زمین ہے, وہ زمین ہے جو نبیوں کی زمین ہے, وہ زمین ہے جس کو ویلکم سیدنا فاروق اعظم کو جس نے کیا تھا, جسے فتح صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا. میرے نبی کے غلاموں, آج وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آج مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, مسلمانوں کے بچے ذبح کیے جاتے ہیں, مسلمانوں کی عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. آج جب حماس والے اٹھے, اور میں وہ ایک ویڈیو بیان سن رہا تھا ایک اسرائیلی عورت کا, ہمیں قرآن نے جہاد کا حکم دیا ہے. کیا کیا ہے؟ بولے نا, کیا دیا ہے؟ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ آج ہمیں دین چاہیے مسجد تک, ہمیں دین چاہیے نماز تک, ہمیں دین چاہیے روزے تک, ہمیں دین چاہیے حج اور زکوٰۃ تک. مولوی صاحب اس سے آگے کی بات نہ کریں, خون خرابہ ہے. مولوی صاحب اس سے آگے کی بات نہ کریں, وہاں پہ قتل ہوگا. مولوی صاحب اس سے آگے کی بات نہ کریں. مجھے ایک بات بتائیں, کیا نبی نے جہاد نہیں کیا؟ کیا نبی کے صحابہ نے جہاد نہیں کیا؟ کیا خلفائے راشدین نے جہاد نہیں کیا؟ اور ہمارا جہاد ہمیں بتاتا کیا ہے؟ ہمارا جہاد ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب کسی ملک کے اوپر حملہ کرو, عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت, بولے عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت, بچوں کو قتل کرنے کی اجازت, بوڑھوں کو قتل کرنے کی اجازت, ان کے علماء کو قتل کرنے کی اجازت, ان کی عبادت گاہیں گرانے کی اجازت, ان کی کھیتی باڑی کو آگ لگانے کی اجازت, ان کی املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت. اس کے باوجود لوگوں کو یہ جہاد نام سے بڑی الجھن ہوتی ہے. وہ عورت یہودی
یہودی عورت پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں گھر میں تھی اور میرے بچے تھے، جب یہ حماس والوں نے حملہ کیا تو 4 فوجی میرے گھر میں بھی آئے، اور جب میں نے انہیں دیکھا تو میں نے کہا میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب تو میری موت قریب ہے۔ یہ اس کا ویڈیو بیان ہے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، آپ جا کے سن سکتے ہیں۔ میں نے کہا میرا تو آخری وقت آ گیا ہے، لیکن جب انہوں نے مجھے گھبرائے ہوئے دیکھا نا تو انہوں نے کہا بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم عورتوں پہ حملہ نہیں کرتے، ہم عورتوں پہ حملہ ہم بچوں کو قتل نہیں کرتے۔ اچھا وہ کہتی ہے میں نے سمجھا یہ شاید میری ڈھارس بتا رہے، شاید یہ میرا ویسے حوصلہ بنا رہے ہیں، یہ میری عزت کو بھی پامال کریں گے، میرے بچوں کو بھی قتل کریں گے۔ لیکن وہ کہتی ہے چند لمحے وہاں پہ وہ رہے، پھر امانت اور دیانت کی مثال دیکھیں، امانت اور دیانت کا معیار دیکھیں۔ وہ کہتی ہے وہاں سامنے ٹیبل پہ کیلے پڑے ہوئے تھے، ایک مجاہد کو بھوک لگی، وہ کہتا ہے بہن اگر اجازت ہو، کہاں سے لاؤ گے ایسے لوگ، اتنے کریکٹر فل، اتنے پاور والے کردار کے مالک، بہن اگر اجازت ہو تو کیلا اٹھا لوں۔ وہ کہتی ہے میں نے اجازت دی، اس نے ایک کیلا لیا، پھر جب انہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ لوگ کون سی مخلوق تھے، ان کا عقیدہ کیسا عقیدہ تھا، ان کا سپہ سالار کیسا سپہ سالار تھا۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا یہ محمد عربی کے غلام ہیں، تمہیں کیا پتا یہ اس نبی کے غلام ہیں جس کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی آئے، حاتم طائی کی بیٹی آئے، اور میرے نبی صبح کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلے، آگے دیکھیں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہے جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں، جس کے سر کے اوپر چادر نہیں، جس کا سر ننگا ہے۔ میرے نبی اپنی کملی اتارے اور اس کے سر کے اوپر دے دیں، صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں اس چادر سے تو ترس گئی۔ میرے کملی والے نے ایک جملہ بول کے قیامت تک کے لیے ہمیں سبق دیا، حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو، بیٹی بولے بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح آج فلسطین جل رہا ہے، آج وہاں اس طرح کی شلنگ ہو رہی ہے کہ بچے، عورتیں، ہمارے مسلمان بھائی کدھر ہے مسلمان، کہاں پہ ہے مسلمان، وہ کدھر گئے مسلمان جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا مسلمان کی مثال مضبوط عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ آج ہم کدھر ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا اسلام یہ کہتا ہے بندو مومن جو ہے ان کی مثال جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد، ہمیں کیوں نہیں درد ہوتا، ہمیں کیوں نہیں تکلیف ہوتی؟ کیا وہاں لٹنے والی عزت میری بہن کی نہیں؟ کیا وہاں پہ پامال ہونے والی عزت ہماری ماں کی نہیں؟ کیا وہاں پہ جو ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں ہماری بہنیں نہیں؟ کیوں ہم اپنی زندگی کے اندر مگن ہے، اپنے معاملات کے اندر مگن ہے، اپنے ان تصورات کے اندر مگن ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں مجھے ایک بات بتائیں، باتیں بے شمار ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، کافروں نے حملہ کیا ہو، میرے نبی نے فرمایا مصلے بچھاؤ اور دعا مانگو۔ غزوہ خندق کی مثال آپ کے سامنے، غزوہ احد کی مثال آپ کے سامنے، غزوہ بدر کی مثال آپ کے سامنے، غزوہ تبوک کی مثال آپ کے سامنے، جنگ موتا کی مثال آپ کے سامنے، غزوہ حنین کی مثال آپ کے سامنے، بے شمار سریوں کی مثالیں آپ کے سامنے جو جنگیں میرے نبی کے دور میں لڑی گئی۔ کافروں نے حملہ کیا ہو، حضور نے فرمایا مصلا بچھاؤ دعا مانگو، ہے؟ کافروں نے حملہ کیا ہو، میرے نبی نے فرمایا چلو ریلی نکالتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، اور یہ بات محسوس نہ کیجئے گا، میں سچی بات کرنے کا قائل ہوں، اب فلسطین تباہ ہو رہا ہے، ہمارے مولویوں کو ریلیوں کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں جلسوں کی پڑی ہوئی ہے، اور کیوں نہیں قوم کو یہ کہتے اٹھو اپنے بھائیوں کے کاندھوں کے ساتھ کاندھے ملا کے کھڑے ہو جاؤ، ریلی نکالو گے کیا ہو، جلسہ کرو گے کیا ہو؟
یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں، کسی سیرت کی کتاب میں آیا ہو کافروں نے حملہ کیا ہو اور میرے نبی نے فرمایا نفل پڑھو اور دعا مانگو؟ میرے نبی نے کہا مسلے بچھا لو؟ میرے نبی نے فرمایا ہو کہ اٹھو آج سے تہجد سارے پڑھنے شروع کر دو؟ میرے نبی نے بتایا ہے جب نماز کا وقت تو نماز پڑھی جاتی ہے، جب دعا کا وقت تو دعا مانگی جاتی ہے، جب نفلوں کا وقت تو نفل پڑھے جاتے ہیں، لیکن جب دشمن میدان جنگ میں للکارے پھر دعائیں نہیں مانگی جاتی، پھر ہتھیار سینے پہ سجا کر شہادت کو اپنے لیے ذمہ بنا کر میدان جہاد میں اترا جاتا ہے۔ ہمارے دل کمزور ہیں، ہمیں اندر سے کمزوری ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا، میں حدیث مبارکہ ذکر دوں، میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا تمہیں دوسری قومیں ایسے نوچیں گی جیسے مردوں کو گدے نوچتی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھے کسی جگہ کے اوپر کوئی بھینس مری پڑی ہو، کوئی گائے مری پڑی ہو، کوئی بکری مری پڑی ہو، اس کو گدے کیسے نوچ رہی ہوتی ہیں؟ اپنے پنجوں سے، اپنی چونچوں سے کیسے نوچ رہی ہوتی ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں ایسے نوچا جائے گا۔ حضور کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس مال دولت نہیں ہوگی؟ حضور نے فرمایا کثیر ہوگی۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے۔ تو یا رسول اللہ پھر ایسے کیوں ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں وہن کی بیماری ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ وہن کی بیماری ہو جائے گی۔ آپ بھی کہیں گے یہ کون سی بیماری ہے؟ سر درد تو سنا ہے، پیٹ درد تو سنا ہے، ہڈی کا ٹوٹ جانا تو سنا ہے، معدے کا خراب ہو جانا تو سنا ہے، جگر پھیپھڑے کام نہیں کرتے، یہ تو ساری چیزیں سنی ہیں۔ یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سی بیماری ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ بیماری وہ ہے جو انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے اور موت سے ڈراتی ہے۔ آج ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے، ایسی موت مجھے بتائیں ڈرے یا نہ ڈرے آئے گی یا نہیں ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے پیدائش کے وقت کہ یا اللہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دے میں آگے وہاں واپس نہیں جانا؟ وہ مرنا تو ہے شان سے مرو، جینا تو ہے شان سے جیو۔ یہ بندہ مومن کی زندگی نہیں اس کی بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہوں، اس کے ماؤں کی عزتیں پامال ہو رہی ہوں، اس کی بیویوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہوں، اور وہ جان بچانے کے لیے کسی کونے خدرے میں چھپ کے بیٹھا ہو۔ یہ نبی کے غلاموں کا طریقہ۔ ایک بچی نے آواز لگائی تھی سندھ میں جسے آج باب الاسلام کہا جاتا ہے، ایک بچی نے آواز لگائی تھی، پھر محمد بن قاسم آیا تھا، پھر محمد بن قاسم آیا تھا، اور آج اس سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام کا دروازہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس برے صغیر میں اسلام اس دروازے سے داخل ہوا ہے، اور وہ پکار بھی ایک بچی کی پکار تھی، وہ پکار بھی ایک عورت کی پکار تھی، لیکن آج ہمارے کانوں میں یہ آوازیں، بولے نا، آج ہمارے کانوں میں یہ آوازیں نہیں آتی، آج ہمیں یہ آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب لوگوں کی اس طرح کی آؤ بقا پہ آپ کے کان نہیں نہ کام کریں گے، پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب تمہاری آواز پہ کسی اور کے بھی کان کام نہیں کریں گے، پھر تمہاری پکار کے اوپر بھی کوئی نہیں اٹھے گا۔ یا 57 اسلامی ممالک ہیں، کتنے؟ اور 57۔ اچھا نا، ہمارے یہاں ایک اور بڑا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ میں یہ پچھلے دنوں سن رہا تھا، ایک ہمارے بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں جیو ٹی وی کے، وہ بیٹھ کے نقشہ کھینچ رہے ہیں فلسطین کا اور اسے یورپ کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ آپ ابھی جائیں جمعے کے بعد اپنے گھر میں جا کے فلسطین کا نقشہ دیکھیں تو صحیح، وہ یورپ کے ساتھ کسی طریقے سے ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ پراپیگنڈا ہے جو ہمارے چینلز کے اوپر بیٹھ کے کیا جاتا ہے۔ ہماری قوم اس دن میچ دیکھنے میں مصروف تھی جس دن ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی، جس دن ہماری بیٹیاں بچے ذبح ہو رہے تھے، اور ہمارے ٹی وی چینلوں کے اوپر وکٹ گر گئی ہے کہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی، چھکا لگ گیا ہے، بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ پھر مجھے بتاؤ یہ نوجوان کدھر جائے گا جس کے ذہن کے اندر ڈالا ہی زہر جا رہا ہے؟ اسے بتایا ہی نہیں جا رہا کہ وہ اسلاف جنہوں نے ایک ایک آواز کے اوپر، ایک ایک صدا کے اوپر
اپنی زندگیاں دو کے اوپر لگائی، لیکن اسلام کے پرچم کو نیچے۔ حضور نے فرمایا تھا 5 چیزیں ایسی ہیں جب تمہارے اندر یہ آئیں گی نا تو تمہیں تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کتنی چیزیں؟ توجہ ہے، ٹائم کی فکر نہ کریں، ادھر میں ایک بندے کی ڈیوٹی لگا کے آیا ہوں، 5-7 منٹ اوپر ہو گئے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جی؟ معافی کے ساتھ ذرا توجہ سے سنیے آقا کریم، اور یہ 5 چیزوں کا موازنہ کریں۔ میں نوجوانوں سے، میری بات نوجوانوں سے ہوتی ہے، بزرگ اپنی گزار چکے اور اچھی گزار چکے۔ بزرگوں کے دور میں کوئی نوجوان اگر میری بات غلط ہو تو اٹھ کے کہہ سکتا ہے مولوی صاحب یہ بات غلط ہے۔ کبھی گھر میں کوئی ایسی عورت ہوتی تھی جس کے سر پہ دوپٹہ ایسا ہو جس سے بال نظر آئے؟ بولے کوئی نہیں، بولے کوئی نہیں ہو جی؟ پتر دسو نا باوے رنے دور کوئی ایتی ہے جو کم تک ہے کہ گھر کسے تی پہنوں لباس لایا ہوا تو پاں ننگیاں اور جی؟ باوے رنے دور چے ٹائم تک ہے کوئی سلوارہ لائیاں ہون تو وچوں پنڈلیاں دسنیاں ہون، اس ہستے انہیں چنگا دور گزارے ہے تے کسے تی پہنوں جرت نہیں سی ہونی۔ محلے نہ کوئی بزرگ آ جائے نا تے پیچھے پہیاں چادرہ فوراں سرہت آ جانیاں سے۔ گل صحیح ہے یا نہیں؟ برباد ہو گیا نا، لیکن دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم تو اپنوں کے لٹے ہوئے ہیں نا۔ سنیں 5 چیزیں، کتنی؟ توجہ سے سنیے گا 5۔ حضور نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی آتی ہے، کیا بولیں؟ بے حیائی آتی ہے، اس قوم کے اندر اللہ طاعون پیدا کرتا ہے اور ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے جو اس سے پہلے لوگوں میں 2 سال پہلے ہر بندے چھکا چاڑے سی یا کوئی نہیں ہے؟ ہاتھ نہیں ملانا، فاصلے کر، اے دوروں جناب، وہ ارتر اللہ سلام کرو جناب، اے نیڑے نہ لگے۔ ایمان تے اتنا سا رہی ہے، اندر تے اتنا سا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے حضور نے فرمایا جب بے حیائی آتی ہے تو پھر یہ بیماریاں آتی ہیں۔ دوسری چیز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، کیا؟ 3 دڑے پہلے نہیں گل ہے، میں گجر خان سا 3 دڑے پہلے نہیں گل ہے، تمہارے سامنے ایک بندے گوشت کے 10 کلو اس تلوایا تو کلو تو بوٹی فالتو سی، سبزی علی کیا ہے اس نے وزن پھیر کری تو پاں کٹ سی۔ ڈیجیٹل کنڈا آ گیا نا، فکس ہویا جے 700 گرام ہے تو تامی زہار کر چھڑو تو دسی پٹرول پمپ فکس، مرچاں بغیر ملاوٹ تو، چینی بغیر ملاوٹ تو، دودھ بغیر ملاوٹ تو۔ پھر جلہ دعا کرنے ہیں تو پتہ نہیں یا اللہ پتہ نہیں کیوں نپے گئے۔ حضور فرمایا جیڑا جس قوم وچ ناپ تول وچ کمی ہوئے 2 چیزوں نے شکار ہونی ہے، ایک تقات سالی اور دوسری انہاں نہ بادشاہ انہاں پر ظلم کرنا ہے۔ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ بولو نا، یہ بادشاہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ ماڑے تو تسا نہیں وجہ تو کر رہا ہے، یہ زیادتی ماڑے تو تسا نہیں وجہ تو ہو رہی ہے، اساں پورا نہ دینے ہیں۔ ہن تے جناب اے من پسند کے ہو کہ نونا تو پیکنگ ہی 900 گرام ہے، اتنے بندے بیٹھے ہو کہتا دکاندارہ دسیا ہوا ہے تو یہ کلو جو جناب 100 گرام کٹ ہے، نہیں وہ فلانا اتنا کلو ہے، یہ 200 روپیہ کٹ ہے۔ ان بندے نہیں مت ماری ہے بھی کٹ کیوں ہے یہ پتا۔ تیسری چیز آقا کریم علیہ السلام فرمایا جڑی قوم زکات نہیں دینی ہے، جڑی قوم زکات نہیں دینی اللہ کریم بارش نہیں لانا، تے جے جانور نہ ہون تے تسا پانی کی ترس جو جڑی ہونی ہے یہ تسا مارے ہونی ہونی ہے، پہ سیزن آیا تو بارش ہو گئی ہے، یہ جانوراں مارے ہونی ہے کیونکہ وہ بھی اللہ نہیں زکات دینے آسا عشر دینے ہیں۔ بینکاں چ پیسے فکس ہوئے، قومی بچت چ سالہ تو بعد لکھاں نال 17,000 روپیہ مت ماری ایسا نہیں، ساری زندگی نہیں حلال کمائی رحم کر کے کھانے ایسا۔ چوتھی چیز
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتا ہے، جو اللہ اور سارے بولو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتا ہے، اللہ اس کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہر طرف سے مار کسے پڑ رہی ہے؟ اور فلسطین کون لٹیا جا رہا ہے، کشمیر کون لٹیا جا رہا ہے، افغانستان کنہ تے ظلم ہو رہا ہے، ایران نے سرحداں کس بند کی ہیں، اسا پاکستان والے نا سنگ کس کو پہ ہے، IMF۔ وجہ ہے کہ اسا اللہ نال کیتے وعدہ بھول گئے ہیں۔ اللہ نال کیتے وعدہ، اللہ نال وعدہ کیتا سی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں، پھر رب بولو نا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ روزی کون دینا ہے؟ زندگی کس دیتی ہے؟ اے اولاد کس دیتی ہے؟ مال کس دیتا ہے؟ اللہ تو زیادہ کوئی ڈر ہے؟ اللہ تو زیادہ کوئی طاقت اللہ ہے؟ اللہ تو زیادہ قدرت اللہ کوئی ہے؟ تو پھر دنیا نہ تو طریقہ ہے نا کہ جڑا بندہ زیادہ طاقت اللہ ہوا ہے لوگ اس نے نہ تعلق قائم کرنے کہ اوکھے ویلے ہے کم پیسی تو تعلق اللہ نال مضبوط کر، جے اللہ موجود ہے تو کوئی بندہ تھوڑا بال بھی بکا، لیکن سارا تعلق اللہ نال کمزور ہے نا، بولو نا۔ اساں اپنے گھر چ نظر ماری ہے، اللہ نہ ذکر ہونا ہے، حدود اللہ نہ خیال رکھیا جانا ہے، شادی بیاہ اچھا ہے تو ہر شے سروں پیروں لائی ہونی ہے، کوئی نہیں۔ پانچویں چیز پیغام سنے اور بات ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قوم کے لیڈر، جس قوم کے امام، جس قوم کے سردار اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ جس قوم کے لیڈر، جس قوم کے سردار، جس قوم کے امام اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اللہ ان کو آپس میں یہ جڑی پھوڑی پئی ہے ویسے نہیں پئی، یہ پھوڑی تو پئی ہے کہ اسانی نظر اللہ تے نہیں، اسانی نظر اللہ نے رسول تے نہیں، اسانی نظر کرسی پر ہے، تو جلے نظر کرسی پر ہوا پھر تباہی اشنی ہے، پھر بربادی اشنی ہے، پھر ملک برباد ہو جانے، تو جلے نظر اللہ تے ہوا پھر ملک آباد ہو جانے۔ یہ کتنی چیزاں اور یہ پنجے بیماریاں ساڑے وچ موجود۔ آج تو بعد کوشش کرو بے حیائی تساں نے کرا وچ ختم ہو جائے، کوشش کرسو محلے چ ختم کرنا تساں نے ڈیوٹی نہیں، لیکن اپنے گھر چ ختم کرنا تساں نے ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ زکات دینا تساں نے ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ گھر والے سامنے اللہ اور اللہ نے رسول نے حکم نے مطابق فیصلہ کرنے کی ڈیوٹی تساں نہیں ہے یا نہیں؟ آخری گل تا بڑا سلام، فلسطین ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ فلسطین ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ کیوں؟ یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، وہ جو طارق بن زیاد نے کہا تھا نا ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہر ملک طارق بن زیاد کا ملک ہے اس لیے کہ وہ طارق بن زیاد کے رب کا ملک ہے۔ آئیں فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوں گے، آئیں دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کریں گے اور موت سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا تھا علی موت سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے فرمایا موت سے تو وہ ڈرے جو بزدل ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا، موت میری محافظ ہے، موت میری محافظ۔ نے کہا علی موت محافظ کیسے ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اس طرح محافظ ہے جس وقت تک وقت نہیں آئے گا دنیا کا کوئی بھی بندہ علی کی جان جلے ٹائم آ گیا پھر بچا، تو پھر ایویں کھوڑا چ بڑھ کے زندگی گزارنا نہ فائدہ۔ اس طرح جیو جس طرح مرد مومن جی نے
اس طرح زندگی گزارو جس طرح مرد مومن نے زندگی ہونی ہے. اور مرد مومن نے زندگی کی ہے. مرد مومن وہ نہیں ہونا جس نے گوانڈ مسلمانوں تے حملہ ہوا ہے تو اندروں کنڈی مار کے نے. مسلمان بہادر وہ نہیں ہونا جس نے گوانڈ تو بچی کو چاہ کے کھنج ہے تو اپنا دروازہ بند کر چھڑا ہے. مسلمان بہادر ہونا ہے جلے پڑوسی تے حملہ ہوا ہے تو اس ہاتھ کی روک تے دسنے خبردار اے مارے مسلمان پرہو نہ کھا رہا ہے. ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ غیرت جاگنی چاہیے یا نہیں جاگنی چاہیے؟ ریلیوں شیلیوں سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کریں. جو دعا کا وقت ہو وہاں دعا مانگیں, جو نماز کا وقت ہو وہاں نماز پڑھیں. لیکن جب بات جنگ کی آ جائے, یہ 1965 میں کتنی 65 میں ایک عورت تھی اسرائیل کی وزیر اعظم. اس نے معاہدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ اسلحے کا اور پیسے زیادہ تھے تو وہ امریکہ کا جو پریزنٹر تھا اس نے کہا محترمہ یہ پیسے آپ کدھر سے دیں گی؟ اس نے کہا میری قوم ایک وقت کھانا کھائے گی اور ایک وقت بھوکے گزارے گی لیکن مجھے یہ ہتھیار چاہیے. تو اس نے کہا تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ مسلمانوں کے نبی سے سیکھا ہے. میں نے یہ مسلمانوں کے نوجوانوں ایک گل توجہ نہ سنے, بھی پتہ 10 منٹ پر ہو گئے بس ختم, توجہ نہ سنے گا. اس نے کہا میں نے یہ بات مسلمانوں کے نبی سے سیکھی ہے. کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب میں سکول میں پڑھتی تھی تو مجھے میرے استاذ نے پڑھایا کہ جب مسلمانوں کا نبی دنیا سے جا رہا تھا تو مسلمانوں کے نبی کے گھر میں تیل جلانے کے لیے نہیں تھا, دیے میں تیل ڈالنے کے لیے پڑوسی گھر سے جو میرے نبی کی وصال والی رات تھی وہ تیل ادھار مانگ کے لایا گیا تھا. لیکن مجھے میرے استاد نے بتایا تھا جس گھر میں تیل نہیں تھا اس گھر کے دیواروں کے ساتھ 8 تلواریں لٹکی ہوئی تھی. کتنی تلواریں؟ کتنی؟ اسانی کدھر تکی ہے یا تھے چاہ کے بھی وزن کتنا کی جونا جی اسانے جہاد کرے تو فوج کرے اور جہاد فوج کرے لیکن جہاد تو ہر بندہ مومن کے اوپر فرض ہے. ہر بندے کا یہ فرض بنتا ہے جب ملک کی باری آئے, جب اسلام کی سالمیت کی باری آئے, جب اسلام کے دفاع کی باری آئے, پھر کوئی گھروں میں بولو پھر کوئی گھروں میں وہ سورہ توبہ پڑھے جو 3 گھر میں رہے تھے میرے نبی ناراض ہو گئے تھے 40 دن بعد اللہ نے توبہ قبول کی تھی. کوشش کریں گے جی مسیتی چو اسلام کی باہر کٹو. مسیتی بھی اسلام ہی ہے, اذان ہونی ہے, نماز ہونی ہے, قرآن پڑھے آ جانا مسیتی اسلام ہی ہے. لیکن جلے ہتھو گیڈو باہر نکلنے ہیں اولا اسلام کدھر جانا ہے؟ جلے میں دکانہ تے بیٹھنا اسلام کدھر ہونا ہے؟ جلے میں بازار جانا اسلام کدھر ہونا ہے؟ جلے مارے کار شادی یا ماتم ہونی ہے اسلام کدھر ہونا ہے؟ جلے میں کسے حکومتی عہدے علی کرسی تے بیٹھے ہونا اسلام کدھر ہونا ہے؟ خدا کے لیے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو. علامہ صاحب اس سے زیادہ تو نہیں جگا سکتے تھے, اس سے زیادہ نہیں جگا سکتے تھے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, راجہ صاحب, چودھری صاحب, ملک صاحب, مرزا صاحب, جٹ صاحب, فلانا صاحب. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, لیکن یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. تفرقہ بازی ہے اور کہیں پہ ذاتے ہیں. کیا دنیا میں پنپنے کی یہی باتیں؟ خدا کے لیے ان جبوں کبوں سے باہر نکلیں, اسلام کے نام کے اوپر اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس لیے کہ فلسطین ہمارا تھا, ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہمارا رہے گا. یہ آج کو 15 منٹ اس مسجد کی تاریخ میں نے زیادہ لے لی, آپ کے ہاتھ باندھ کے معافی کا خواستگار ہوں. لیکن گھر جا کے غور ضرور کیجئے گا کہ وہ جس سینے پہ گولی لگی ہے وہ میرا ہے, جس بہن کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا ہے وہ میری ہے, جس گھر کو گرایا گیا ہے وہ میرا ہے, جن کی عزتیں پامال کی گئی ہیں وہ میری ہے, جس مسجد اقصی پہ میزائل لگا ہے
وہ میری مسجد ہے، وہ انبیاء کا مسکن ہے۔ اگر تیرے دل میں درد اٹھے تو سمجھ لے اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دی ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ سن کر تو چینل بدلی کر لے اور تیرے کان پہ جوں نہ رینگے تو پھر اپنے کلمے پہ غور کر، اپنے کردار پہ غور کر، اپنے معاملات پہ غور کر، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے، ورنہ مالک نے تو وعدہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ۔